اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے صلہ رحمی کی اس کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنے کنیکشن تھرو کرتا ہوں۔ جس نے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کنیکشن بند کر دیا، ان کے ساتھ میں اپنا کنیکشن بند کرتا ہوں۔ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعْتُهُمْ، ہر کام میں چست، نماز میں سست۔ صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، 7 بجے دیکھو ادھر یہ روڈ فل ہوتا ہے، 1 بجے دیکھیں ادھر یہ روڈ پورا بند، جیم۔ یہ ہے دنیا داری۔ کاش اسی طرح نماز کے لیے ہوتی۔ اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ آج کل یتیموں کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ بس وہ اورفنج ہاؤس بنا دیا اور خلاص، ادھر ہم پھر اللہ معاف کرے سمجھتے یہ میں نے ذمہ داری پوری کر لی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا وکافل الیتیم کہاتین، اس طرح اشارہ کرتے ہیں، یعنی میں اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ اس طرح ہے، قیامت کے دن اس طرح اس کا مقام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، قال اللہ تعالی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، اور وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی انداز میں گفتگو کرنا حسن کے ساتھ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم میں سے ہر کوئی یعنی ایک انداز میں پھر گئے سوائے چند اشخاص کے، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند اشخاص کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور باقیوں نے منہ موڑ لیا۔ پچھلے لیکچر میں جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اور بنو اسرائیل نے جو اللہ کے ساتھ ایک وعدہ اور ایک پرومس اور ایک عہد کیا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ یہود کو یاد دلا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تمہارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدے کیے تھے، اور تم لوگ ببنگ دہل کھلم کھلا سب کے سامنے اس وعدے کو توڑ رہے ہو جو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ اس میں سے سب سے پہلا جو وعدہ ہے وہ ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ یہ دس آیت از اونلی فار یہود، نہیں، اس میں ہمارے لیے بھی اسباق ہے، ہمارے لیے بھی اس میں لرننگ ہے، اور ہمارے لیے بھی ضمناً انڈائریکٹلی ہمیں بھی اس کا حکم ہے، اور ڈائریکٹلی باقی آیات اور احادیث میں، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پچھلے لیکچر میں نے تفصیل سے بتایا تھا، آپ میں سے شاید اکثر موجود نہ تھے، دوبارہ میں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر، کم از کم 3-4 جگہوں پر اپنی توحید، اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اپنی عبادت، اپنی توحید کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا۔ اس میں کئی حکمتیں جو بتائی جاتی ہیں، علماء نے لکھی ہیں، اس میں یہ حکمت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بٹوین دا لائنز کیا میسج دینا چاہ رہا ہے کہ اللہ اپنے ذکر کے بعد، اپنے توحید کے بعد جو سب سے اعظم چیز ہے، اس کے بعد والدین کا ذکر کر رہے ہیں۔ 5-6 جگہوں پہ اس طرح قرآن میں ہوا ہے۔ اس کی
پہلی وجہ تو ایک علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہاں آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور والدین نے اس سلسلے کو جاری رکھنے میں ایک انداز میں معاون اور مددگار ثابت ہوئے۔ تو ایک انداز میں اللہ تعالیٰ نے اصل خلقت کی، ٹھیک ہے نا، اور والدین نے نشو و نما اور تربیت میں دوسرا کردار ادا کیا۔ تو یہ ایک، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پرائرٹیز کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرسٹ اللہ، ہر چیز میں سب سے پہلے اللہ، پھر باقی چیزیں۔ اور دوسری جو وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو بہت ساری عطائیں اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ اسی طرح والدین بھی آپ کی تربیت اور نشو و نما اور آپ کی اپ برنگنگ میں کیا کیا نہیں کرتے، لیکن کیا وہ آپ سے بعد میں یہ کہتے ہیں جب آپ 19-18 سال کے ہو جاتے ہیں کہ چلو یار 18 سال کا رینٹ بھرو، یا 18 سال کے جو میں نے تمہارے پیچھے اتنے ٹائم لگائے اس کے پیسے دیو؟ نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہم کتنے نافرمان بندے ہیں، ہے نہیں؟ صبح شام اللہ معاف کرے اللہ کے دربار میں اور سر عام بازار میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، بلکہ گناہ کی مشہوری بھی کرتے ہیں، بلکہ نارملائزیشن آف سن، بلکہ دے فورس یو فار سن سم ہاؤ، ہے نا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ دیکھو کیونکہ تم لوگوں نے میرے ساتھ میری نافرمانی کی سب کٹ آف کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے تو آج ہم واللہ کہیں کے نہیں ہوتے، ہم ابھی ادھر روڈ میں گھوم رہے ہوتے بغیر ہمارے پاس کچھ ہوئے۔ اور والدین بھی دیکھیں نا، والدین کی کتنی ہم نافرمانی کرتے ہیں، کتنی ان کو تنگ کرتے ہیں ہم بچے لوگ، ہاں، لیکن آخر میں جب بچہ آتا ہے امی سے ابو سے دو پیار کے بول بولتا ہے تو والدین معاف کر دیتے ہیں۔ آج کل ایسے بھی ہیں جو کچھ بچے والدین کی اجازت کے بغیر شادی کرتے ہیں، ہاں، شرعاً اس کا کیا نقطہ نظر ہے وہ چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ کئی بچے یہ بولتے کہ بس ابھی میں بعد میں والدین راضی ہو جائیں گے، اور ہو بھی جاتے ہیں، لیکن والدین کبھی یہ نہیں بولتے جاؤ خلاص، فل کٹ آف کرنے ان کے، اٹس ناٹ پاسبل فار دیم۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یعنی ہر وقت اپنے بندے کی جو اعمال ہے اس میں خیر اور برکت کا خواہاں رہتا ہے، ہر وقت بندے کو خیر کی طرف بلاتا ہے، چاہے بندہ کچھ بھی کر لے، اور بندے کو بربادی سے بچاتا ہے۔ اسی طرح والدین بھی بچوں کے لیے ہر وقت صبح شام ان کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ They always, their intentions are clear, but sometime parents are human being یاخی، they are not فرشتہ، they are not وہ خدا تو نہیں کہ ان کو پتہ نہ غلطی کر جاتے اس راستے کو اپنانے میں کبھی کبھی، لیکن ان کی انٹینشنز کلیئر ہوتی ہے، وہ ہر وقت آپ کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں۔ یہ آپ ایک انداز میں اپنے والدین کے بارے میں حسن ظن رکھیں، کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کیونکہ والدین سختی کرتے ہیں تو بچہ سمجھتا ہے یار دیکھو یار یہ ابو امی نا میرے دے آر مائی اینیمیز، دے آر اگینسٹ می۔ یا کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو بولتے ہیں میرے امی ابو نے میرے پیٹھ پیچھے خنجر دبویا ہے، اللہ معاف کرے، اتنے ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ بھی فرق بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اس کے عبادت کرنا، اور والدین کا حق کیا ہے، عبادت نہیں، اچھا سلوک، حسن سلوک، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کتنے ہی آپ کے نزدیک گنہگار ہوں، بلکہ اسلام نے یہ تک کہا اگر وہ مشرک کافر باپ ماں بھی ہو ان کی خدمت کریں، شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، غیر شرعی امور سے بچتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى، اور جو آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، صلہ رحمی کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے صلہ رحمی کی اس کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنے کنیکشن تھرو کرتا ہوں۔ جس نے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کنیکشن بند کر دیا ان کے ساتھ میں اپنا کنیکشن بند کرتا ہوں۔ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعْتُهُمْ، حدیث میں
آج دیکھیں ہماری اس دنیا کی گہما گہمی میں ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول چکے ہیں. کتنے ہمارے آج کل مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان دس ماڈرن ایرا وی ڈونٹ نو آور ریلیٹیوز. ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں جانتے, ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ ارے یہ تمہارے رشتہ دار ہیں. آج کل قریبی رشتہ داروں کو بھی ہم کیا کہتے ہیں, یہ دور کا رشتہ دار ہے نہیں. اور کبھی کبھی اگر ہمیں کوئی ملے وہ دور کے رشتہ داریوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا تو ہم بولتے دیکھو یار اس نے ہر کسی کو اپنا چاچا ماما بنایا ہوا ہے نہیں. تو وذی القربہ, آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. اور اگر والدین, کچھ ایسے لوگ ہیں جو والدین فوت ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کٹ آف, بولتے ہیں یار ان کے ساتھ تو میں ابو امی کی وجہ سے کرتا تھا. نہیں, بلکہ والدین کے گزر جانے کے بعد بھی جن کے ساتھ والدین کے اچھے روابط تھے ان کے ساتھ بھی کنیکشن کریں. آپ ذرا سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل قبیلہ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب وہ فوت ہو گئی, ان کی فوتگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گوشت موش اس طرح کچھ قربانی کرتے تو بولتے ارسلوا الی صواحبات خدیجہ. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو صواحبات ہیں, جو دوست ہیں, جو رشتہ داران ہیں, ان کو بھی بھیجو. تو یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے. آج کل ہم بس جن سے مطلب ہے ان کو جانتے ہیں بس, بلکہ جن سے مطلب ہے ان کو رشتہ دار بنا لیتے ہیں, جن سے ہمیں پتہ ہے یار they will ماشاءاللہ give us some deals, some business deals, یا ان سے ہم رشتہ داریاں بھی منا لیتے ہیں. آج کل تو میں نے یہ بھی سنا ہے, اللہ عالم سچ ہے جھوٹ ہے, کہ بزنس ڈیل کی بیسڈ پر میرجز ہو رہے ہیں. بیکاز میں بھی بزنس مین فیملی کا ہوں, وہ بھی بزنس مین فیملی کا ہے. اگر میری اس کے ساتھ اور رشتہ داری میں بدل جائے تو اللہ بزنس میں بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو پوچھتے تک نہیں ہے, بلکہ اللہ معاف کرے میں نے خود دیکھا ہے یہ اپنی آنکھوں سے. یہ والدین کی بھی کوتاہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملاتے نہیں ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے ایک بچے کو جو اپنے رشتہ داروں کو نہیں جانتا لیکن باپ جانتا ہے, وہ رشتہ دار آتا ہے تو جو اس کا جو بیٹا ہے نا وہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا. تو میں اس سے پوچھتا یہ آپ کا تو رشتہ دار ہے, بولتا کس نے بولا میرا رشتہ دار ہے. آپ ذرا سوچئے نا, بلکہ وہ اس کے ساتھ ایک انداز میں these guys are not from my class, حالانکہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ, آپ لوگوں کو شاید بیٹھے ہوئے ادھر ہمارے ماشاءاللہ بعض عمر والے, کسی زمانے میں پاکستان میں بھی رشتہ داریوں کو بہت یعنی ایک انداز میں اہمیت دی جاتی تھی, دعوتیں ہوتی تھی, ملنا جلنا ہوتا تھا. وہ الگ معاملہ ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کچھ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ برے بھی ہو سکتے ہیں. اگر سائیڈ ایفیکٹ برے ہیں تو اس کا مطلب تو نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. کتنے آج کل ہم میڈیکل دوائیں لیتے, کتنی سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو کھاتے ہیں نا. تو اسی طرح کبھی کبھی مسئلے بھی ہوتے ہیں. ایک اور جو رشتہ داریوں میں ایک مسئلہ کیا ہے, ادلا بدلی. کیا کہتے ہیں ہم, اگر وہ دعوت کرے گا تو میں دعوت کروں گا, قربانی بھی کرے گا, اگر وہ گوشت بھیجے گا تو میں گوشت بھیجوں گا, ہے نہیں ہے. یہ ادلا بدلی کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اصل رشتہ داری کیا ہے کہ آپ کا رشتہ دار آپ کو کٹ آف کرے, آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمقاطع انما الواصل من اذا قطعه وصله. اصلی صلہ رحمی کیا ہے کہ بندے کو ادھر سے کٹ آف آ رہا ہو, کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہو, پھر بھی آپ اپنی طرف سے اچھا سلوک کر رہے ہو. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ان رشتہ داریوں کو آپ ہلکا نہ لیں. واللہ جتنی آپ کے رشتہ داریاں مضبوط ہوں گی آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ, اتنا آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کئی مرتبہ میں نے خود دیکھا ہے جن رشتہ داروں کو ہم دور بھیجتے ہیں نا وہ آپ کو مشکلات کے ٹائم آپ کے کام آتے ہیں, اور جو دوست جو مطلبی دوست ہوتے ہیں نا وہ مشکلات کے ٹائم غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والیتامی, اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. آج کل یتیموں کے بارے میں کون سوچتا ہے, بس وہ اورفنج ہاؤس بنا دیا اور خلاص, ادھر ہم پھر اللہ معاف کرے سمجھتے یہ میں نے ذمہ داری پوری کر لی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, انا وکافل الیتیم کہاتین, اس طرح اشارہ کرتے ہیں, یعنی میں
اور جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ اس طرح ہے، قیامت کے دن اس طرح اس کا مقام ہوگا، کلوز ٹو ایچ ادر۔ کیا آپ نہیں چاہتے؟ اور اسی طرح آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے، دل پتھر ہو گئے نا، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کو اگر آپ نے نرم کرنا ہے، جیسے مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ اپنا جو دل جو پتھر جیسا ہوا ہے اس کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیے، واللہ دل نرم ہو جائے گا، آپ کو احساس ہوگا کہ یار ہاؤ دے آر لیونگ، بیکاز الحمدللہ وی ہیو آل، ہے نا، ہمارے پاس زندگی کی ہر آسائشیں ہیں ایک انداز میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ ایسے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آج کل ہمارے روڈوں پہ ایسے لوگ بھی گزرتے ہیں جو اصل میں مسکین نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو یہ نہیں کہ ایسے جیسے وہ ہے ہی نہیں، دے ڈزنٹ ایگزسٹ، وہ آتے ہیں آپ یوں کر کے، ہم خود اس میں مبتلا ہیں، میں خود اس میں مبتلا ہوں، اللہ ہمیں معاف کرے، بلکہ آپ ان سے اچھے انداز میں کہیں میں معذرت خواہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، نہیں بھی دینا چاہتے یار، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی کے فوراً بعد دیکھیں نا، والمساکین وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو کیا کریں، کم از کم اچھے انداز میں ان سے بات تو کر لے یار، آپ کوئی خدمت نہیں بھی کرنا چاہتے ان سے نہ بھی کہنا ہے تو اچھے انداز میں کہیں۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں، ہم بولتے نہیں میں نے حق بولنا ہے، I will tell them حق، the truth، I am the son of lion، ہاں، پھر وہ کیا کرتا ہے، ادھر پھر رائتا پھیل دیتا ہے، وہ اس بندے کے سامنے جاتا ہے، اس کے سامنے اول فول بول دیتا ہے، ہاں، اس کو بولتا ہے کہ یار تم اس طرح ہو، تم اس طرح ہو، تم اس طرح ہو، تم اس طرح ہو۔ انٹینشن اچھا ہوتا ہے لیکن جو انداز ہے نا اس کی وجہ سے وہ بیچارہ آدمی اپنے آپ کو ہیوملیٹ فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دیکھو یار یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، وہ بھی دوسروں کے سامنے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے خود، اللہ معاف کرے، ہم خود اس میں مبتلا ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم کبھی کبھی حق کے نام پہ نا اپنے باقی چیزیں بھی نکال دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی سے بات بھی کرنا چاہتے تو اچھے انداز میں کریں۔ آپ ذرا سوچئے، حضرت موسیٰ اور ہارون رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، کس کی طرف بھیج رہے ہیں؟ فرعون کی طرف، جو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اس سے زیادہ خطرناک کوئی بات کہنے والا ہے، لیکن کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، دونوں نبیوں کو، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کو نرم لہجے میں ان سے کم از کم اپنا پیغام پہنچو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس کو ریمائنڈر مل جائے، اس کو یاد آ جائے کہ میں کون ہوں، او یخشا، او وہ ڈرنے لگ جائے۔ دیکھیں نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے نہیں سننا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ فرعون جیسوں سے بھی اچھے انداز میں بات کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں میرے خیال میں فرعون جیسا تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن ہر کسی کو ہم نے فرعون بنایا ہوا ہے، ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ واللہ آج ہم لوگ کتنے کمزور ہیں نماز میں۔ نماز ایک ہے قائم کرنا، ایک ہے نماز بڑبڑاتے ہوئے پڑھ لینا، بس ایسے جیسے کہ اللہ معاف کرے کوئی بوجھ ہے، ہاں بس یار یہ مولوی نے پھر اذان دے دی یار، یعنی اس طرح کی فیلنگ اللہ معاف کرے۔ حالانکہ نماز کیا ہے، ارحنا بہا یا بلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں حضرت بلال کو، اے بلال آذان دے اور مجھے راحت پہنچا، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ اللہ اکبر۔ انسان کو نماز میں ایسی راحت ملنی چاہیے جیسے کہ ایک مچھلی کو سمندر کے اندر جیسے ہی سمندر سے نکالے تو پھڑ پھڑاتا ہے نا، اسی طرح نماز کے باہر ہمیں پھڑ پھڑانا چاہیے۔ اور نماز ہی اسلام اور کفر کے مابین ایک انداز میں پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ،
فمن ترکها فقد کفر. صحیح حدیث ہے. کیا فرما رہے رسول کہ ہمارے اور اہل کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. اور اس کے بعد کیا فرما رہے؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف میری زبان ہے، بس میری آواز ہے. قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 100% شور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ فمن ترکها فقد کفر. جس نے نماز کو چھوڑ دی اس نے کفر کیا. کتنی خطرناک بات ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف جمعے کے جمعے نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ معاف کرے. کتنی خطرناک بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، وہ کیا کہتے ہیں ایک حدیث میں کہ میرا دل چاہتا ہے میں آذان کہنے والے کو کہوں کہ آذان پڑھو، اقامت کرو، اور میں جا کے دیکھوں جن گھروں میں لوگ ابھی تک نماز کے لیے نہیں ہیں اس گھر کو جلا دوں. یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز کے اوپر بہت فوکس کریں. ہم سب کمزور ہیں، کوئی بھی دودھ کا نہیں دھلا ہوا، سستی آ جاتی ہے. اور نماز میں سستی بھی نا ایک انداز میں یہ بھی خطرناک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن آپ دیکھ لیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سستی، لیزینس کا دکھاوا کرتے تھے، لیزینس کا مظاہرہ کرتے تھے. ان کے اندر لیزینس، ان کے اندر سستی اور کاہلی. ہر کام میں چست، نماز میں سست. صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، 7 بجے دیکھو ادھر یہ روڈ فل ہوتا ہے، 1 بجے دیکھیں ادھر یہ روڈ پورا بند، جیم. یہ ہے دنیا داری. کاش اسی طرح نماز کے لیے ہوتی. اگر کوئی بزنس ڈیل ہے، بندہ 4-3 بجے بھی اٹھا ہوتا ہے اور اس کے لیے 2-3 گھنٹے پہلے تیاری کر رہا ہوتا ہے. میں نے سٹرکچر بنانا ہے، پریزنٹیشن بنانا ہے، یہ پورا ایک اس نے ٹینشن لیا ہوتا ہے. لیکن نماز کے لیے الارم تک نہیں لگاتے ہم. اللہ معاف کرے. اسی لیے جو نماز پڑھنے والے نوجوان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انعام رکھا ہے. قیامت کے دن، جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، بہت قریب، اور ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں مبتلا ہوگا. بعض احادیث میں ہے کہ یلجم العرق الجاما، یعنی بعض لوگوں کو پسینے میں اتنا ڈوبے ہوں گے کہ ان کے اس فک، یہ اس کو بولتے ہیں، یعنی ان کے داڑھ تک پسینے میں وہ ڈوبا ہوگا. کچھ لوگ پیٹ تک، کچھ لوگ گھٹنے تک. اتنا ادھر اس وقت محشر میدان میں یہ حالت ہوگی، کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا. ایک حدیث کے مطابق 7 صفات کے اشخاص، یعنی صفات کے اشخاص ہیں جن کو یہ سایہ نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. VIP پروٹوکول فرام اللہ، ناٹ فرام گورنمنٹ آف پاکستان، وزیر اعظم پروٹوکول. نو، دس از فرام اللہ جل جلالہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ عطا کرے گا. کس کو؟ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی اپبرنگنگ ہوئی ہے، 5 وقت باجماعت نماز پڑھتا ہے، ہر عبادات نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اسی طرح دوسرا ایک اور اسی حدیث میں ہے یا کسی اور ایک اور روایت میں ہے، وَرَجُلٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب آذان ہوگی تو میں لپک کے جپک کے جاؤں گا. واللہ العظیم یا اخوان، نماز is like a charger for you, and this is ایک ریسرچ ہے، ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک شخص ہے احمد الشگیری، جدہ میں ہوتا ہے، اس نے یہ ریسرچ ٹوکیو میں کروائی، جاپان میں.
ادھر کے علماء النفس جو سائیکولوجسٹ ہے اور وہ جو تارے شارے ڈالتے ہیں وہ سب لگا کے ویڈیو میں بھی موجود ہے، وہ عربی میں ہے، کہ نماز اس نے دکھایا کہ ایک بندہ جو 6 گھنٹے 5 گھنٹے کام کرتا ہے پھر نماز پڑھنے آتا ہے اور خشوع خضوع سے پڑھتا ہے نا، اس کے کئی ایلیمنٹس چارج ہو جاتے ہیں اور وہ کام اس کو بہتر انداز میں وہ اپناتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. سو اٹس لائک اے چارجر فار یو، ناٹ اونلی فار یور باڈی، فار یور سول آلسو. لیکن ہمیں کیوں لذت نہیں آتی نماز میں؟ سوال یہ ہے نا. اس کے بارے میں ہمارے پچھلے بار ایک بار ہوا تھا لیکچر، ہمارے پیارے بھائی آئے تھے حنین حبیب، الخشوع فی الصلاۃ، ڈیٹیل لیکچر ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں 1-2 بنیادی بات کہہ دیتا ہوں. نماز میں خشوع کیوں نہیں آتی؟ سب سے پہلی وجہ، وی ڈونٹ نو کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. ہمارے اندر یہ احساس ہونا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ملک الملوک کے سامنے کھڑا ہوں، میں جابر الجبابرہ الرحمن الرحیم اس کے سامنے کھڑا ہوں. یہ احساس آ جائے نا، واللہ ہم اس طرح تھڑ تھڑ کانپنے لگ جائیں. اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ معانی الصلاۃ، ہمیں نماز کے معانی اور اس کے گہرائیوں کا نہیں پتہ. اس پہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، عربی میں ہے اصل میں کتاب، اسرار الصلاۃ، ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. انگلش میں میرے خیال میں سیکرٹ آف صلاح، یہ اس طرح کچھ ہے ابن القیم جوزی کی. انشاءاللہ وہ مجھے مل جائے تو میں گروپ میں بھیج دوں گا. تو نماز کے بارے میں یہ ہو گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. اس پہ ہم کیا کہیں؟ اگر ہمارے اس پاکستان میں جو جتنے زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہو چکے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ دے دیں بِإِذْنِ اللہ، اکثر، سب میں نہیں کہتا، اکثر ہمارے جو فائنینشیل مسائل ہیں نا اس میں بہت فرق پڑتا ہے. واللہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو بڑا ہلکا لیا، بلکہ کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ نہیں دینے کی، حیلہ بازی اور بہانے کرتے ہیں. تو زکوٰۃ دیں گے تو معاشرے میں بھی بہت بہتری آئے گی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم. کیا ہوا کہ انہوں نے، جو بنو اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، ان سب سے تم اے بنی اسرائیل پھر گئے، تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، سوائے چند لوگوں کے. الا قلیلا منکم، سوائے چند لوگوں نے اس کی اتباع کی. یہ بھی اللہ کا انصاف دیکھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا جو ان وعدوں پر قائم رہے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ تھے. تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر آپ کم ہیں اور حق پہ ہیں تو آپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. انت مع الجماعہ ولو کنت وحدک، اگر آپ حق اور سچ اور ٹروتھ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ہی اصل میں جماعت ہو. ہم نے کبھی بھی حق کو نہ کثرت اور قلت میں نہیں جانپنا کہ یار کوانٹٹی میں نہیں جانا، کیونکہ یار اس کے 5 ملین سبسکرائبر ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے. آج کل یہ کہتے ہیں نا لوگ، دس از کراؤڈ مینٹلٹی. ڈونٹ فالو کراؤڈ مینٹلٹی، فالو وٹ از رائٹ. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر لیا. اعراض اور تولی میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے تولی ولا یولی، یہ بدن سے اپنے آپ کو منہ پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اعراض کا مطلب ہے دل سے، یعنی کبھی کبھی میں آپ کے سامنے ہوں لیکن میں دل سے آپ کی بات کو لفٹ ہی نہیں کراتا، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں تغافل عارفانہ. تغافل عارفانہ،
جانچتے بوجھتے آپ کی بات کو ادھر سے سنی ادھر سے نکالتے. یہ کیا ہو گیا؟ تولی. اور اعراض کیا ہے؟ آپ کوئی بات کر رہے ہیں، میں جسم کے ساتھ کھسک لوں، آپ کو لفٹ ہی نہ کراؤں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ٹائم ہو گیا یار؟ ہو گیا ٹائم؟ اچھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اچھا ایک اور بات اخوان، دیکھیں یہ سارے بنو اسرائیل، اگر آپ دیکھیں نا، یعنی یہ ایک انداز میں ابھی آنے والی بھی جو آیات ہے نا، اس میں بھی آپ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی تم سے عہد کیا تھا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا خون ریزی نہیں کرنا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، ادھر معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی جلا وطن نہیں کرنا، اپنے وطن سے نہیں نکالنا اور دوسروں کو بھی مجبور نہیں کرنا. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم لوگوں نے اس پر اقرار بھی کیا تھا، تمہارے پرکھوں نے، تمہارے آباء و اجداد نے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم لوگ گواہی دے رہے ہو، چاہے عملی طور پر یا معنوی طور پر. اور آج اگر ہم دیکھیں یہ بنو اسرائیل کو آج دیکھ لیں آپ، جو یہ جو صہیونیت پہ قائم جو قبض کیا ہوا انہوں نے یہودیت کے نام پہ، آج انہوں نے یہ وعدے، آپ کو بتاؤں، مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ یہ تورات میں بھی موجود ہے. آپ ذرا سوچئے نا، یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی کتابوں پہ نہیں مانتے ان کی بھی. اور بعض جو جوش ہے، یہ حریدیم اور یہ 2-3 اور ان کے گروہ ہیں جو US وغیرہ میں، وہ ان کے سخت خلاف ہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہمارے دین میں جائز ہی نہیں کہ تم دوسروں کے ملکوں میں جا کے ان کو تباہ و برباد کرو، وہ بھی باسم الیہودیہ. تو اس میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے. اور اسی طرح اس کے ایک اور سبب یہ ہے کہ اس آیت کے نزول میں ایک اور، یعنی کہ وقت یہ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نضیر، یہ تینوں جو ہے یہودی قبیلے تھے. ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے بھی کیے ہوئے تھے، ان بعض کے ساتھ نہیں کیے تھے. اور انہوں نے پھر آپس میں بھی انہوں نے پھڈے کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیے؟ وعدے توڑے. اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکالا، اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خیبر سے بھی نکالا، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تاریخ گواہ ہے، کبھی بھی یہود نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. ملت الکفر واحدہ. آج بھی اگر آپ دیکھیں یہ یہود، بنو اسرائیل، جو حقیقت میں اللہ عالم ہے یا نہیں، جو بنو صہیون ہے، انہوں نے بھی اگر آپ دیکھیں UN والوں نے بھی، یہ سب ایک ہی ہے. ہم لوگوں نے ان کو سمجھا کہ نہیں یار یہ لوگ، یہ الگ پارٹی ہے، یہ الگ پارٹی ہے. جو ویسٹ کی 20 سال کی کوشش تھی نا کہ اپنی بیوٹیفیکیشن، اپنی کلیریفیکیشن، کہ ہم لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، وی آر لبرل پیپل، وی آر ہیومن رائٹس، اینیمل رائٹس، وومن رائٹس، فریڈم، اور پتہ نہیں سارا بیڑا غرق ہو گیا. آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ویسٹ کی اصل چہرہ کیا ہے نہیں. ویسٹ نے کتنے ہمارے ساتھ، ہم لوگ بھی نا بیوقوف لوگ ہیں، اللہ معاف کرے. ہم لوگ ان کے دعووں پر مان لیتے ہیں اور وہ ہمیں آسانی سے الو بناتے ہیں، اور ہم الو بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ اس میں خوشی بھی محسوس کرتے ہیں. ایک باقاعدہ عرب کنٹریز کے ساتھ اور US مل کے اسرائیل کے لیے باقاعدہ ایک کانٹریکٹ ہونے والا تھا، جس کو بولتے ہیں صفقۃ القرن، یعنی اس سینچری کا سب سے بڑا کانٹریکٹ عنقریب تھا. اسی لیے UAE وغیرہ نے ادھر کیا بنایا ہے؟ المقام الابراہیمی، جدھر یہود کی بھی ایک عبادت گاہ بنا دی، چرچ بھی بنا دی، اور مسجد بھی ایک ہی جگہ میں، جس کو بولتے ہیں الدین الابراہیمی، اللہ معاف کرے، جس کو بولتے ہیں اتحاد الادیان،
یعنی وہ بولتے کہ سارے ریلیجن ایک ہے، اللہ معاف کرے. دس از ناٹ رائٹ. دیز واز دا اسٹیپس ٹو دیٹ کانٹریکٹ. لیکن اللہ کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں. یہ جو ابھی جو حادثہ ہوا ہے نو ڈاؤٹ بہت برا ہے، بہت اس میں ہمارے لیے یعنی عبرتیں ہیں، ہمارے لیے رونے کا مقام ہے، ہماری بے چارگی ہے، بے بسی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ مدد کی توفیق دے. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان مصائب میں سے بھی خیر نکالتا ہے. اس مصائب میں سے اگر ہم اس کو پازیٹیولی لیں، نو ڈاؤٹ دیر از لاٹ آف دل ٹوٹ جانے والے مناظر ہیں، لیکن ہم اگر اس کو ایک انداز میں اس اینگل سے دیکھیں، اس سے یہ ہوا کہ ہماری جو امت مسلمہ جو سوئی ہوئی تھی ایک انداز میں ان کو ایک ٹریگر. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کریں، کیسے امت کو بیدار کریں اس کے ذریعے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے منافقوں کے پردے چاک ہو گئے جو یہودیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ اس سے جو اس طرح کے پلانز تھے وہ کیا ہو گئے، وہ خراب ہو گئے، وہ ٹوٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے بہت سے لوگ پہلے تو ویسٹرن کنٹریز میں ہم لوگوں کے ویوز جاتے ہی نہیں تھے نا. انہوں نے یہ ٹول بنائے تھے سوشل میڈیا کے ہمارے خلاف استعمال ہونے کے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی سوشل میڈیا کے ذریعے ویسٹرن کنٹریز میں ہماری آواز پہنچا دی. جو ان کا میڈیا چاہتا تھا کہ ان کی آواز نہ پہنچے وہ الحمدللہ اب یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے دنوں کسی بھائی نے بتایا مجھے ویسٹ میں کہ قرآن بہت زیادہ ویسٹرن لوگ مانگ رہے ہیں. ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں، یہ مسلمان کون ہے، یہ فلسطینی کون ہے جو 25-30 دن سے اس روزانہ موت کو دیکھ رہے، لیکن وہ بصالت اور جہاد کے روح میں اور جرت اور شجاعت اور بول رہے ہم موت کے لیے تیار ہیں، موت سے بھی نہیں ڈرتے. یہ کون لوگ ہیں یار؟ یہ مسلمان ہیں. تو وہ پھر قرآن منگوا رہے اور لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 9/11 کا حادثہ کتنا بدترین حادثہ ہے، جس کے بعد مسلمانوں کے اوپر بربریت، ظلم کی داستانیں ہیں، خون ریزی. لیکن اس کے باوجود اس میں بھی ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ اس سے بہت سے لوگ مسلمان، بہت سے لوگوں نے، اور اس جگہ پہ مسجدیں بھی بن گئی جدھر انہوں نے یہ مسائل کیے تھے. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ یہ ابتلاعات ہیں، یہ امتحانات ہیں، لیکن اس میں ہم نے بالکل ہی ایک انداز میں اپنے آپ کو نہیں اتنا وہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے نا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کبھی کبھی کوئی چیز جو ہمیں پسند نہیں ہوتی اس میں بھی خیر موجود ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری ان کوتاہیوں پر، ہماری ان بے بسی پر، بے چارگی پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں طاقت دے، ہمیں قوت دے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں، چاہے اپنے مال سے، اپنے کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کریں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، ان کے ضمیر کو جگا دے، ان کے دل میں ایمان ڈال دے. ان کے جو مشیران وزیران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کو بھی ایمان سے منور کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خیر کا کام کروائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اپنے بھائیوں کی مدد میں آگے رہیں اور بدگمانی اور بدظنی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.